قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر کی رہے ہیں چادر اور اردواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا ہے، عورتوں کے گربان ان کو بالوں سے گھسیٹ کے، اب صرف یہ ہے کہ جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو انہوں نے اٹھا لینا ہے۔ مجھے جسٹس عمر عطیہ بندیال سے بھی بہت شکوا تھا، میں نے بہت لیٹر انہیں لکھے ہیں۔ غداری اور دہشت گردی تو ایسے بن گئے ہیں، آپ بھی دہشت گرد ہیں، میں بھی، پوری عوام ہی دہشت گرد بنا دی ہے۔ سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 بالکل لگنا چاہیے، سب سے بڑا مقدمہ ان پہ بنتا ہے۔ صحافیوں کا جو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس کھولیں، بار بار اپلیکیشن دینا ہے، پھر بھی کوئی نہیں لگتا کیس۔ ان کو تو ایسے بنا دیا جیسے کہ وہ کوئی آب زمزم سے دھلے ہوئے، ایس ایچ او ہے کئی کروڑوں کے گھر، میں تو سن کے رہا ہوں، تو میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں۔ نادرا کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ، جنرل نیب کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ، این ڈی ایم اے کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ سے میدان میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ایک بہادر، شفیق اور نیر خاتون، لاہور ہائی کورٹ کی وکیل ایڈوکیٹ انجم حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کہ جو خواتین کے ساتھ جس طرح سے بدسلوکی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اور اس حوالے سے عدالتیں ہمیں بے بس نظر آتی ہیں، تو وہ کیا سمجھتی ہیں کب یہ اندھیر نگری ختم ہوگی اور کب ان خواتین کو انصاف ملے گا۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کوئی بھی ادارہ ہمیں اس طرح سے اسٹینڈ بائی نظر نہیں آ رہا کہ جو عام آدمی کے حقوق کے لیے کھڑا ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک یہ اندھیر نگری چلتی رہے گی؟ اس کا ایٹ دا اینڈ یہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیٹے جی، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پچھلے 2 سالوں سے سنس رجیم چینج تب سے لے کر اب تک، مطلب ظلم و بربریت، سفاکیت، فرونیت، رونیت اور وہ تشدد لوگوں پہ کیا گیا ہے، بے گناہ لوگوں پہ، جیسے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ ہمارے لائک اسلام میں بھی ہیں، ایون کہ جنگوں میں بھی ایگزمپشن ہوتی تھی عورتوں اور بچوں کی۔ جی، چادر اور اردواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا ہے، عورتوں کے گربان ان کو بالوں سے گھسیٹ کے، یہ میرا نہیں خیال، میں نے اپنی 56 سالہ زندگی میں اور لوگ، ڈاکٹر حسن عسکری سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ضیاء کے دور میں بھی ایسا ظلم و تربیت نہیں دیکھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بندے کو نہیں ہم لائبل کر سکتے، لائبلٹی، اس میں سب اداروں کا برابر رول ہے، چاہے وہ ہماری لائک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہیں، چاہے ہماری ایگزیکٹو ہیں، ان سب کا برابر رول ہے۔ اور یہ سب بالکل کیا کہتے ہیں، آنکھیں کان بند کر کے، اور مطلب وہ ہر چیز کا وہ کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں اپنی لائک پروسیڈنگس میں۔ کورٹ کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی وہ ہے۔ بالکل۔ اور ہمیں اللہ کے بعد جو سب سے بڑے انصاف کا سمجھے پوری عوام کو ایک توقع ہوتی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوتی ہے، نظریں وہاں پہ ہوتی ہیں، ہماری لائک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اس عرصے میں جب سے یہ آئے ہیں اور پچھلے بھی، مجھے جسٹس عمر عطیہ بندیال سے بھی بہت شکوا تھا، میں نے بہت لیٹر انہیں لکھے ہیں، بہت لیٹر ریگارڈنگ دس، جی، کہ آپ کی خاموشی ہماری کتنی بڑی تباہی بنتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور مطلب آپ کا چپ رہنا، آپ کا اگنورنٹ اور یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے تباہی۔ پہلے باہر تھی، باہر سے کسی مرد کو اٹھا لیا، کچھ کر لیا، اب تو کاروبار بند ہے، عورتیں مرد بچے گھسیٹے گئے، لہو لہان ہو گئے، مرد کہیں بھی ہیں وہ بے گناہ ہیں، کچھ ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ملزم کو اٹھانا ہے، مجرم کو اٹھانا ہے، نہیں، وہ تو کرائٹیریا انہوں نے ختم کر دیا۔ اب صرف یہ ہے کہ جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو انہوں نے اٹھا لینا ہے، بالکل، اور ایسا تشدد کرنا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتے الفاظ میں۔ جو مجھے رپورٹس ہیں، بے معنی تشدد سے بھی بڑھ کر تشدد کرتے ہیں لوگ۔ میم ہم ایک جس طرح آپ نے بتایا کہ آخری امید عام آدمی کے پاس، یعنی جسٹ لائک ہم جرنلسٹ ہیں، تو اگر ہم بھی بولتے ہیں اتنا کھل کے تو ہمارے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری عدلیہ ہمیں پروٹیکٹ کر لے گی۔ اور اگر عدالتوں کے اندر بھی اس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں، جس طرح قاضی فیض صاحب نے کل کہا کہ کیوں نہ قاسم سوری پر ایک سنگین غداری کا مقدمہ درج کر دیں، تو ایک بندے نے رجیم چینج کا راستہ روکنے کے لیے رولنگ دی، اس پہ غداری ہے، لیکن جو اس رولنگ کو دوبارہ سے ختم کر کے الیکشن کروایا گیا، اس کے بعد جو تباہی 2 سال میں ہم نے دیکھی ہے پورے ملک کی، قوم کی، تو وہ غداری ہے یا وہ غداری ہے؟ اس بات کا میں جواب دیتی ہوں۔ پہلے تو غداری اور دہشت گردی تو ایسے بن گئے ہیں، آپ بھی دہشت گرد ہیں، میں بھی، پوری عوام ہی دہشت گرد بنا دی ہے۔
حالانکہ وی آر پیٹریوٹک, وی آر نیشنلسٹ, ہمیں پاکستان سے پیار ہے, ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم یہیں رہیں گے. بالکل ہمیں اپنے اداروں کی بھی ان کی بہت عزت ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں زیادہ وکٹمائز کون لوگ ہیں جو اپنے ملک سے اور اداروں سے پیار کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی اور ان کی عزت کرتے ہیں. جو یہاں سے غداری کر کے بھاگ جاتے ہیں, آپ یقین جانیں سب سے زیادہ عیاشی اس ٹائم پاکستان میں وہ کر رہے ہیں. دوسری بات آ گئی, اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ابھی تک لوگوں کی لائک سفرنگس کو, لوگوں کی جتنی لائک تکلیف کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, جو ان کی وائس بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ہیں. ساری وہ سوشل میڈیا ٹیم, ساری ڈیجیٹل میڈیا ٹیم, میں کہتی ہوں ہیڈس آف ٹو ہے, وہ ان کی آواز بنے ہوئے ہیں اور مسلسل بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی آواز بار بار پہنچا رہے ہیں ہر جگہ کہ پلیز مطلب یہ ہو رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہے ہیں لائک لوگوں کے جتنے بھی ایشوز ہیں جو بھی ہیں. اب بات آ گئی غداری کے مقدمے کی, جو بیسک آپ کو سوال بالکل اگر لگانا ہے تو سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگانا, بالکل لگنا چاہیے. سب سے بڑا مقدمہ ان پہ بنتا ہے کہ جنہوں نے پنجاب میں اور کے پی کے میں ٹائم پہ الیکشن نہیں ہونے. اس کے بعد لگائیں جو ان کے ساتھی تھے, سہولت کار تھے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ مطلب یہ ایک جوائنٹ لائک آپ میں وہ کہہ لیں ایکشن کہہ لیں, جوائنٹ پلان کہہ لیں, اس میں جو انوالو ہے ایک دفعہ تو یہ سیٹ کر دیں ایگزامپل کہ ان سب پہ آرٹیکل 6 ہیں. انہوں نے آئین توڑا اور انہوں نے قانون کی آئین کی پاسداری نہیں کی. بالکل قاسم سوری تو بہت بعد میں آتا ہے. بالکل. اچھا ایک اور سوال انہوں نے کیا جو کہ شاید آپ بول گئے, انہوں نے کہا کہ جی اتنا لمبا اسٹے کیسے چل گیا. بالکل ایسے. تو مجھے اس کا جواب چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان سے. محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ پہلے مجھے سارے عدالت کے مقدمے منگائیں. آپ منگائیں ہائی کورٹ کے سارے صوبوں کی اور جو کیپٹل سٹیز کی ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کے منگائیں, اور پھر دیکھیں اس میں کس کیس میں اسٹے ملا ہوا اور کتنے عرصے کا ملا ہوا. پھر تو بات آپ کی جنرل لگے گی کہ واقعی آپ قانون کی آئین کی پاسداری کا اپنے علم اٹھا لی ہے. بالکل ایسے. ایک علم اگر آپ یہ اٹھا رہے ہیں تو دوسرا علم کدھر ہے, عوام کدھر ہے, عوام کدھر ہے. عوام کی جو اتنی تکالیف ہیں, جو اتنی اندھیر نگری مچی ہوئی ہیں, آج بھی دیکھ لیں لوگوں پہ ریڈیں ہو رہی ہیں, کدھر سے کدھر اٹھائے جا رہے ہیں. یار میں کہتی ہوں جینے کا حق چھین لیے, بولنے کا حق چھین لیے, جو کہ ہمارا لائک آئین ہمیں دیتا ہے. بالکل ہمارا ایک آزادی, شخصی آزادی, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو اسپیک, رائٹ ٹو لائک موو, ہر چیز ہم سے چھین لینی ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم پھر بھی اپنے ملک سے کتنے 12.5 لاکھ بندے گئے نا. بالکل. ایک سال میں, 1.5 سال میں, ہم پھر بھی اس ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم یہیں ابھی تک ہیں. اتنی سفرنگ سے باوجود کیا کسی میں سے ان میں سے ہوا, کسی نے اس بات کو ایڈریس کیا کہ کسی غریب کے بعد اب ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے. بجلی کا بل دیتا ہے تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کھانا کھاتا ہے تو رہنے کے پیسے نہیں ہیں. کتنے لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے. ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں مطلب آپ نے یہ بیسک چیزیں ہیں, ایجوکیشن جو کہ آگے ہماری نسلوں کو فائدہ دے گی, اور پھر کمانا ہے, کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. ان کا لائک سورس آف انکم چھین لیا گیا ہے, ان کا رائٹ ٹو لیو چھین لیا گیا ہے. تو جو حالات اب ہیں اور جو عوام اب سفر کر رہی ہے, میرا نہیں خیال پاکستان ہسٹری میں پہلے ایسا کبھی ہوا ہے. تو میم ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مشرف صاحب دنیا میں نہیں ہیں, ان کا کیس لگتا ہے. بھٹو صاحب چلے گئے ہیں, ان کا کیس بھی لگتا ہے. تو مردوں کا کیس لگانا اور زندوں کو اگنور کرنا, یہ قانون اور آئین کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پہلا نمبر تو میں بتاؤں گی, ایک مجھے ویڈیو کلپ آیا ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹے شیئر کروں گی. میں کہتی ہوں جو لوگوں کو شعور عمران خان نے دے دیا نا, ایک دیہاتی بندہ الٹریٹ, نان ایجوکیٹڈ, اس کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے, اور اس کے کیا کمنٹس ہیں. اس نے کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر کی رہے ہیں. پہلا نمبر تے کیس کھول مارے ہیں مشرف دا, پھر کھول مارے پٹو دا, ہوں مینوں لگتا ہے ابلیس دا کھولن گے, پھر الجزید دا کھولن گے. اے کردے کی پین ہے, یہ میں آپ کو بہتر لینگویج میں سنا رہی, یہ تھوڑی تھی اس سے تھوڑی بس تھی. پہلا نمبر تو وہ سب چھوڑیں, سارا ریکارڈ منگائیں کہ کون کون سے پینڈنگ ہیں. آپ کو میں ایک ہماری لائک پٹیشن تھی فیملی میٹر کی, شاہ خاور صاحب کو میں اپنے سارے کیسز دیتی ہوں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے.
کیونکہ میں ہائی کورٹ کے لائر ہوں. جی جی 2 سالوں بعد وہ لڑکی ہے، 2.5 سالوں بعد، 2.5 سال بعد 3 ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشنس کے بعد. تو جب جس عدالت کا یہ حال ہے، اور دوسرا چھوڑیں پرے ساری بات بھٹو وغیرہ، اگر سب سے پہلے انہوں نے کھولنا تھا نا، انصاف کی بات کرنی تھی، تو بے نظیر بھٹو کا کیس کھولتے. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے کھولتے اس کی ساری لائک جوڈیشل انکوائری جو رپورٹس ہوئی، اور پھر انصاف دینا تھا تو ماڈل ٹاؤن کا کیس سارا ری اوپن کر کے بالکل ایسے ہی. اور وہ کرتے. لیکن وہ اور تو جب قاضی صاحب پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، کیس لگا ہوا ہے خالد صاحب کو دھرنے کا، اور جو ان کے تنقید کے نشتر ہیں وہ ڈرتا ہے قاضی پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے اب بات آ گئی صحافیوں کی. جی جو صحافیوں کا ایک بڑا جی ہمیں لگتا تھا ایک پروٹیکشن ملے گی، بڑی قاضی فائز جیسا بڑی صحافی امید ہے، واقعی جو بڑی امید ہے. اب دیکھیں جی کیس چل رہا ہے، آپ سمجھ لیں مسنگ پرسنس کا، مسنگ پرسن. جس طرح وہ لائک ہیوملیشن وے میں بار بار اسدور کا نام کیوں نہیں لے رہے، اسدور کا نام نہیں لے رہے، لیکن ویسے اس نے اچھے پروڈکشن کے اڑائے ہیں. جی میں نے اس کو کبھی فالو نہیں کیا تھا، کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے میں نے یہ 3 ولاگس دیکھے ہیں، بلکہ ابھی ایک لیٹسٹ بھی کیا ہے. وہ صحافیوں کا جو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس کھولیں، نو ڈاؤٹ ایسے اور ہی ہے. ایگزامپل بنا دیں کہ اب کسی صحافی کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور ریکارڈ منگائیں سندھ میں کتنے صحافی قتل ہوئے، باقی صوبوں میں کتنے صحافی قتل ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کرنا ہے نا، لائک ایک نوبل کاز کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیٹے، اللہ تعالیٰ اس منصب پہ بٹھایا نا، ہم قاضی فائز صاحب کیسے جسٹیفائی کریں گے اللہ کے سامنے کہ میں نے واقعی قاضی بن کے ہی لائک. سب سے پہلا ہوتا ہے اپنے رعایا کا خیال کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، قاضی وقت کیا ہے، وہ تو سو نہیں سکتا کہ میری عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا میری عوام بھوکی سو رہی ہے. اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک بندے نے لائک اسلام آباد میں ایکسپریس وے کے برج سے لٹک کے بالکل ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے. دوسرا کراچی میں سیم ڈے انسیڈنٹ ہوا، شوہر نے پہلے بیوی کو پھر بچوں کو مارا، پھر اپنے آپ کو. لیپ ٹاپ پہ نوٹ لکھا ہوا چھوڑ دیا بیٹے. میں کہتی ہوں اس سے کوئی بھی پڑھے تو دل پڑ جاتا ہے. اور اس نے لکھا کہ میرے پہ اتنا قرضہ تھا، میں قرضہ بھی نہیں ادا کر پا رہا، اور میں اپنا گھر بھی نہیں چلا پا رہا. 5 زندگیاں ختم ہو گئیں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس کیا ہے؟ گڑے مردے اکھاڑنے. اب ان کا فوکس ہے صرف نواز شریف، اس کی لائک جتنی ہے لائک فیملی، ان کو امیجیٹ، میں کہتی ہوں ٹک 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 اس طرح کر کے امیجیٹ ریلیو ہم نے بالکل دیکھا. پوتر کر دیا انہوں نے. اور بار بار اپلیکیشن دینے، پھر بھی کوئی نہیں لگتا کیس. ان کو تو ایسے بنا دیا جیسے کہ وہ کوئی آب زمزم سے دھلے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ظلم ہوئی ہے. اور اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا. ایک سیٹ رول بنا دیں جی، چاہے وہ فوج کے ادارے سے ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو سے ہے، جوڈیشری سے ہے، جو بھی ریٹائر ہوگا باہر کے ملک نہیں سیٹل ہو سکتا. اگر قاضی صاحب نے کوئی نئے کام کرنا ہے نا، تو وہ کہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں اور امیڈیٹلی اس کو بنائیں، پاس ایسے کریں. ہو سکتا ہے ان کا اپنا بھی راستہ رک جائے. وہ کیسے؟ ایک بات. دوسری بات جو اس قاضی صاحب کو جب اپنے پہ بات آتی ہے، یہ عمر اتیاب بندیال صاحب کے جتنے شکر گزار رہے ہیں کم ہیں. یہ اب اس پہ ٹانٹ تیز کر رہے ہیں نا، جی جی ان کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے یا عمر اتیاب بندیال ہے. یہ رسیدیں نہیں دے سکے تھے، انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا. بالکل. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بننا چاہیے جی، چاہے فوج کا ادارہ ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے ایگزیکٹو ہے، کہ جب انہوں نے یہ عہدہ لیا تو ان کے کیا ایسٹس تھے، اور جب یہ ریٹائر ہوئے تو کیا تھے. میں آپ کو بتاؤں آدھے سے زیادہ یہ سب اداروں کے لوگ ننگے ہو جائیں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پہ پاکستان میں جنگل کا راج ہے. ایک منسٹر کو ذرا سی کرپشن ہو، آپ یہ دیکھ لیں چائنا میں، آپ باقی ملکوں میں دیکھ لیں، 1 منٹ میں پھانسی لگاتے ہیں. ایم پی ایس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی، یہ اس کو فالو کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو اس نے سزا دی، اس کے بعد کوئی کرپشن نہیں ہے. کرپشن کو یہ ختم کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. تم میرا بھید رکھو، میں تمہارا بھید رکھتا ہوں. بالکل. پاکستان میں جب تک اداروں پہ حکمرانی کرنے والے لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھیں گے اور اس کو نہیں روکیں گے اور کرپٹ پریکٹسز میں نہیں انوالو ہوں گے، تو کبھی بھی یہ کرپشن فری کنٹری نہیں بن سکتی. ہمارا سب سے بڑا بیٹے جو ناسور ہے نا، وہی کرپشن ہے. کرپشن کر 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 کے مطلب ایس ایچ او ہے کئی کروڑوں کے گھر. میں تو سن کے رہا ہوں، تو میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں
50,000 تنخواہ ہے آپ ایک آپ مجھے بتائیں ایک ایسے جو کہ فارم ہاؤسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں ہوتا. اتنے لوگوں کو جانتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو کون ہے اس کے ان کے دائرے کا سربراہ؟ آئی جی. کیا آئی جی نے کبھی انویسٹیگیٹ کیا کہ ان کے ایسٹس اتنے سارے کیسے ریپڈلی بڑھے؟ کہاں سے آئے پیسے؟ یہ جو ہے نا چیز جب تک پاکستان میں ہمارے اداروں کا حصہ نہیں بنے گی اکاؤنٹیبلٹی، چاہے وہ ایک جرنیل ہے، چاہے وہ ایک جسٹس ہے، چاہے وہ ایک جج ہے، چاہے وہ ایک منسٹر ہے، سیاستدان ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے. ایک اور بات جو کہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے شاید آپ ہی یہ بنیں گے سورس، کیا پورے پاکستان میں سب اداروں کا ہیڈ کرنے والا ایک سویلین بندہ نہیں ہے قابل؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بات سنیں جی، نادرا کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ جرنیل. بالکل اچھا جی، اس کے بعد نیب کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ. فوج کا بندہ. این ڈی ایم اے کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ. آپ باقی جتنے اداروں کی ابھی جا کے آپ سرچ کرنا، جتنی لسٹ آپ نکالیں گے نا اس 2 سالوں میں، پہلے نہیں تھا اس کا. اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے لرنڈ لوگ، یار باہر کے ملکوں والے بیٹے میں کہتی ہوں ٹرپل سیلریز دے کے ان کو انگیج کرتے ہیں.